اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاہدین۔ میں ہمارے فاضل بھائی اور شیخ عدنان الطاف حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں۔ IRCPK میں آج جو ہماری نشست ہے، اس تعلق سے انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ کرنسی کے تعلق سے ہے، خاص طور پہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے حوالے سے ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہوتی ہے، اس کے آج کل کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں جو آج کل کی ہماری ایپس چل رہی ہیں موبائل کے اوپر اور ڈیجیٹل، اس کے احکام کیا ہیں، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس تعلق سے ایک مختصر نشست انشاءاللہ آج ہماری ہوگی۔ جو بیوع کا ایک ٹاپک ہے، یعنی خرید و فروخت اور تجارت، یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے، اور میرے علم میں ہے کہ آج یہاں پر طلبہ بھی ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عوام، ان کی بھی اس پروگرام میں شامل ہے، عوام الناس کی۔ تو میری جو گفتگو ہوگی وہ دونوں کے مزاج کے مطابق یا دونوں کے فہم کے مطابق ہوگی، بہت زیادہ علمی انداز میں نہیں رکھوں گا، اصولی معاملات، کیونکہ وہ تھوڑے اس میں وقت بھی زیادہ چاہیے، اور اس کے لیے پھر وہ اصول کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ تو کرنسی کے تعلق سے، کرنسی ایک موضوع ہے بیوع کا، یعنی خرید و فروخت کے مسائل کا، اور بیوع کے جو مسائل ہیں وہ بہت وسیع ہمارے ہاں ایک سلسلہ اس کا خاص طور پہ آج کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ ہر شخص خرید و فروخت سے منسلک ہے، بلکہ شخص کیا آج تو یعنی مرد کیا عورت بھی، اور بڑا کیا بچہ بھی آج خرید و فروخت کے ساتھ منسلک ہے۔ آن لائن ایپس آ چکی ہیں، آپ آرڈر کرتے ہیں، گھر پہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے، آن لائن خرید و فروخت ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، ایپس کے اوپر۔ بہت سے بچے ہیں 11 سال کے، 12 سال کے، میں دیکھتا ہوں مسئلہ پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ فلانی ایپ کا جو ہے اس کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ آج یہ باب بہت زیادہ وسیع ہو چکا ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ دن بدن اس میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ آج آپ کسی ایک مسئلے پر تحقیق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کل کو ایک نیا مسئلہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں خاص طور پہ طلبہ سے مخاطب ہوں کہ آپ کو اس تعلق سے جو اصولی علم ہے تجارت کا اور بیوع خاص طور پہ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اس میں عموماً جب طلبہ سے بات چیت ہوتی ہے تو میں ان کو اس کی اہمیت اس طرح سے بتاتا ہوں، عموماً آپ کے لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح بخاری جامع، جو ہم سب کی ایک ظاہری بات ہے درس نظامی میں اہم ترین کتاب ہے مسلمانوں کی، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس کو پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا، اور اس بخاری کی اہمیت کیا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر تقریباً 99 کتب قائم کی ہیں، 99 کتب ہیں۔ ان 99 میں سے کم و بیش 21 کتابیں ہیں جو اقتصادی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، اور اگر آپ خاص اس کو رکھیں تجارت کے تعلق سے تو تقریباً 16 کتابیں بنتی ہیں۔ اس میں کتاب البیوع ہے، اس کے اندر کفالہ ہے، وکالہ ہے، حرث ہے، مزارعہ ہے، اجارہ ہے، جعالہ ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، رہن ہے۔ تو یہ کتاب الشروط ہے، شروط خیر اس میں اور بھی ابواب ہیں، لیکن بیوع کے خاص طور پہ زیادہ ابواب اس کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً یعنی 16% کتاب جو ہے، یا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1/4 کتاب صحیح بخاری کی وہ اقتصادی معاملات پر مشتمل ہے، ایک چوتھائی کتاب۔ اور یہ
کتنی اس کی اہمیت تھی امام بخاری کے یہاں کہ انہوں نے اس چیز کو انہوں نے ذکر کیا. اور اسی طریقے سے جب آپ امام مالک رحمہ اللہ کی موطا پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ جب احادیث کو ذکر کرتے ہیں تو احادیث ذکر کرنے کے بعد وہ اس کے اندر اپنے دور کی جو مارکیٹ میں جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جی اس حدیث کے تحت ہمارے بازار میں یہ مسئلہ چل رہا ہے اور اس کا یہ حکم ہے. تو ہمیں ان مسائل کا علم ہونا، ان کی جو ہے وہ اس کے اندر صلاحیت پیدا کرنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کرنسی کے تعلق سے، اور بیوع کا ایک بہت بڑا باب ہے، اس میں ایک باب کرنسی کا ہے. کرنسی کو عربی زبان میں جو ہے وہ یا کرنسی کہہ لیجیے یا قیمت کہہ لیجیے. قیمت کو عربی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ طلبہ بتائیں گے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ثمن کہتے ہیں. اور جس چیز کی قیمت لگائی جا رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مثمن. اس کو ہم کہتے ہیں مثمن، یعنی جس چیز کی قیمت لگائی جا رہی ہے. تو جو قیمت لگائی جا رہی ہو جس کے ذریعے سے، اس کو ثمن کہا جاتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ کتاب کتنے کی ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے جی یہ کتاب جو ہے وہ مثلاً 10 کلو آٹے کی ہے یا ایک بکری کی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ یہ کتاب مثلاً 2000 روپے کی ہے. آپ قیمت کس میں بتا رہے ہوں گے؟ روپے کے اندر. تو جس چیز میں آپ قیمت بیان کرتے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. ٹھیک ہے. جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ دراہم کس سے ہے؟ ثمن سے. ٹھیک ہے نا. اس کی وضاحت ہے. تو شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ کہ بہت ہی کم قیمت میں اس کو جو ہے وہ انہوں نے اس کے بدلے میں بیچا ان کو. اور کیا تھی کم قیمت؟ دراہم معدودہ، بہت چند دراہم تھے. تو جس چیز کے ذریعے سے آپ قیمت لگا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثمن کہتے ہیں. اور اس کو کرنسی بھی کہا جاتا ہے. آج کل ہم اپنی عام اصطلاحات میں اس کو کہہ دیتے ہیں کرنسی. ٹھیک ہے. کرنسی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ کرنسی کے مختلف تعریفات آج کل کی اقتصادیات میں چلتی ہیں، اور اس کے مختلف مواصفات جس کو ہم کہتے ہیں کریکٹرسٹکس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ لوگ ذکر کرتے ہیں. کہ مثلاً وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک یعنی وہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے لیے اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، یعنی مؤخر ادائیگی کا معیار ہونا چاہیے. یونٹ آف اکاؤنٹ ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر ایک شماری اکائی ہونی چاہیے. مختلف مواصفات بیان کرتے ہیں. میں نے آج کے درس میں اس کو نہیں رکھا ہے کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک چلا جائے گا. شریعت کی نظر میں ثمن کیا ہوتا ہے اس کی بڑی زبردست ایک تعریف امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں. تعریف نہیں، اس کی پہچان بتاتے ہیں. پہچان یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں، اور یہ تعریف آپ احباب نے ذہن میں رکھنی ہے، پھر آپ کو کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی کا حکم سمجھ میں آئے گا. امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر لوگ چمڑے کے ٹکڑے کو بھی بطور قیمت کے استعمال کریں گے تو میں اس کے اوپر بھی کرنسی کا حکم لگاؤں گا. کیا معنی ہوا اس کا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز جو تبادلے کا ذریعہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو کیا ہو؟ تبادلے کا ذریعہ. مثلاً میں نے یہ کتاب بیچ کر، یا بلکہ اگر طالب علم بیٹھے ہوئے تو میں اس کے الٹ مثال دوں گا کہ میں نے موبائل بیچ کر کتاب خریدنی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں کتاب بیچنے والے کے پاس جاتا ہوں، اس کو میں کہتا ہوں بھائی صاحب یہ موبائل لو اور مجھے کتاب بیچ دو، تو وہ نہیں دے گا مجھے. ٹھیک ہے. تو اب مجھے جو ایکسچینج کرنا ہے، جو تبادلہ کرنا ہے، وہ میں کیسے کروں گا؟ پہلے میں موبائل بیچوں گا، اس کے بدلے میں کیا لوں گا؟ پیسے لوں گا. ٹھیک ہے. پھر اس پیسے کے ذریعے سے میں کتاب خریدوں گا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں تبادلے کا ذریعہ. ٹھیک ہے. تو تبادلے کا جو ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے ایکسچینج ہو رہی ہیں چیزیں، وہ کوئی بھی چیز ہو اس پر کرنسی کا حکم لگے گا، اس پر قیمت کا حکم لگے گا. ہمارے معاشرے میں وہ روپیہ استعمال ہو رہا ہے، اور ملکوں کے اندر کسی میں ڈالر استعمال ہو رہا ہے، کسی کے اندر ریال استعمال ہو رہا ہے، کسی میں درہم استعمال ہو رہا ہے، مختلف کسی میں دینار استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ درہم اور دینار تھا. ٹھیک ہے. درہم چاندی کا تھا اور دینار سونے کا تھا. تو وہ بطور کرنسی کا استعمال ہوتا تھا. تو یہ کرنسی ہے. تو ہم نے اپنے ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو لوگ اشیاء کے تبادلے کا ذریعے کے طور پہ استعمال کریں، اشیاء کے تبادلے کے
ذریعے کے طور پہ استعمال کریں، تبادلے کا ذریعہ بن جائے وہ کرنسی ہے، ٹھیک ہے، یہ شریعت کی اصطلاح ہے۔ تو اسی کو آپ ثمن کہہ لیجئے، اسی کو آپ کرنسی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کو عربی میں عملہ بھی کہا جاتا ہے، عملہ کرنسی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عملات۔ تو اس کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کرنسی کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کرنسی کیسے آئی آج تک۔ آج جو ہم کرنسی استعمال کر رہے ہیں، جو روپیہ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ کیسے بنا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اور آج یہ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی سمجھ میں آئے گی۔ اگر میں آپ کو براہ راست ڈیجیٹل کرنسی پہ، کرپٹو کرنسی پہ لے جاؤں گا، اور ہم جو پیپر کرنسی ہے، جو اصل کرنسی آج کے دور میں استعمال ہو رہی ہے، ہم اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی کا حکم آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور آج کی پیپر کرنسی کو سمجھنے کے لیے آپ کو کرنسی کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے، یہ کرنسی کہاں سے شروع ہوئی اور کس طریقے سے شروع ہوئی۔ تو کرنسی، ہسٹری آف کرنسی ہم کس کو کہتے ہیں، تاریخ کرنسی کی۔ تو اس کو تاریخ دان جو ہیں وہ 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی 4 میں تقسیم کرتا ہے، کوئی 5 میں تقسیم کرتا ہے۔ سب سے پہلے قیمتی اشیاء کا تبادلہ، یعنی بہت زمانہ قبل، ہزاروں سال قبل لوگ جو تبادلہ کرتے تھے، ان کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہوتی تھی، کوئی روپیہ نہیں ہوتا تھا، کوئی درہم دینار نہیں ہوتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ چیزوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں بارٹر ٹریڈنگ۔ بارٹر ٹریڈنگ، بارٹر ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ایک چیز دی، اس کے بدلے میں دوسری چیز آپ نے وصول کر لی۔ آج ملکوں کے درمیان بھی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آئل دیا، اس کے بدلے میں کاٹن خرید لی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، گاؤں میں بھی آج کل ہوتا ہے کہ جو آپ نے فلانی چیز دی، گائے دے دی یا بکری دے دی، اس کے عوض میں آپ نے کوئی اور چیز خرید لی یا زمین خرید لی، تو اس کو کہتے ہیں بارٹر ٹریڈنگ۔ تو آج بارٹر ٹریڈنگ جو ہے، قیمتی اشیاء کا تبادلہ، یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پہلے زمانے میں ہوتے ہی تھا ضرورت کی چیزوں کا تبادلہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ زمانہ آیا سونا چاندی کا استعمال بطور دھات کے، مٹیریل کے، یعنی گولڈ۔ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، چاندی بڑی ایک اہم چیز ہے، بڑی نادر ہے، بہت کم ملتی ہے۔ تو اس کا قیمتی ہونا لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ ہاں یہ قیمتی دھات ہے۔ اب وہ سونا جو تھا وہ اپنی اصل دھات کی صورت میں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ زیورات کی صورت میں یا سکے کی صورت میں نہیں تھا، وہ اسی صورت میں تھا جس صورت میں آج سونا ہمیں ملتا ہے۔ اس کو گھلا لیا انہوں نے، ٹکیا کی صورت بنا لی، تو وہ سونا اور چاندی جو ہے استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ بہت عرصہ قبل، یعنی اس کو کہہ لیجئے کہ آپ 3-4 ہزار سال پہلے کی ہم شاید بات کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آغاز ہوتا ہے سونا چاندی کا استعمال بطور کرنسی کے، سونا چاندی کا استعمال بطور کرنسی کے، ٹھیک ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے تقریباً 600 قبل مسیح، اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، 600 قبل مسیح میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ چند میں نے آپ کے سامنے سکے دکھائے ہیں، کوائن ہیں۔ ایک سکہ جو ہے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی یہ شاید کوئی آج سے 2,000-2,500 سال پہلے کا ہے غالباً۔ تو بہرحال یہ استعمال ہونا شروع ہوئے 600 قبل مسیح میں۔ اچھا، درہم اور دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے۔ طلبہ بتائیں گے کہ درہم اور دینار یہ کون بناتا تھا؟ کسی کے علم میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں استعمال ہوتا ہے نا، درہم و دینار پڑھے نا آپ لوگوں نے حدیثوں میں، 1 دینار کی بکری تھی یا 1 دینار کی 2 بکریاں تھیں، ہم حدود کے اندر پڑھتے ہیں، خرید و فروخت کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو دینار اور درہم یہ کون بناتا تھا؟ ہاں، یہ مدینہ میں بنتے تھے؟ ہاں، نہیں بنتے تھے۔ مکہ میں بھی نہیں بنتے تھے۔ کہاں بنتے تھے یہ بنتے تھے روم اور فارس میں، ٹھیک ہے، روم اور فارس میں درہم اور دینار بنتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ دینار غالباً روم کا تھا اور درہم جو ہے وہ فارس کا تھا۔ تو یہ ان کی کرنسیاں تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کی اور مجوسیوں کی کرنسیاں استعمال ہوتی تھیں، یعنی ان کے بنائے ہوئی جو سکے تھے وہ استعمال ہوتے تھے۔ تو درہم و دینار جو ہیں یہ مدینہ مکہ میں نہیں چھپتے تھے، یہ وہاں نہیں بنتے تھے، یہ کہاں بنتے تھے؟ یہ روم اور فارس کے بنے ہوئے آتے تھے اور وہی استعمال ہوتے تھے۔ اور ان کا ایک خاص وزن ہوتا تھا۔ جب آپ زکوٰۃ میں پڑھتے ہیں تو کتاب الزکوٰۃ میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ جی 20 دینار پہ زکوٰۃ ہے یا 200 درہم پر زکوٰۃ ہے، تو اس کو علماء اب آج اس کو گرام کے اندر تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 595 گرام تقریباً 200 درہم کا وزن بنتا ہے، اسی کو پھر جو ہے وہ تولے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دینار 20 دینار جو ہیں وہ تقریباً 84 گرام 84 گرام کے 20 دینار بنتے ہیں، تو اسی کو پھر جو ہے وہ علماء تولے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ گرامج ہے۔ تو جو بھی دینار اور درہم آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس کا ایک خاص وزن ہوتا تھا۔ اور اسی لیے جب ہم تجارت کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ
جو خرید و فروخت کی جاتی تھی سونے کی وہ تول کے کی جاتی تھی، وزن بوزن، وزن کے بدلے وزن، ٹھیک ہے نا. تو وزن کر کے گن کے نہیں، درہم و دینار جو دیے جاتے تھے سونے کے بدلے یا چاندی کے بدلے وہ کس میں دیے جاتے تھے؟ وزنن بوزن، وزن کر کے. تو ان کا ایک وزن ہوتا تھا درہم و دینار کا، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بطور کرنسی سونا اور چاندی استعمال ہوتی رہی. اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے کاغذی کرنسی کا، جس کو ہم پیپر منی کہتے ہیں، پیپر کرنسی کہتے ہیں، جو آج ہمارے زمانے میں استعمال ہو رہا ہے. اچھا، آپ میں سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ہم کرنسی استعمال کر رہے ہیں وہ کرنسی جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ مطلب گولڈ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہے اس کے پیچھے؟ پیپر کرنسی کیسے پرنٹ ہوتی ہے؟ ہاں، گولڈ ہے؟ نہیں ہے، گولڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کہ کرنسی کے پیچھے کیا ہے؟ گولڈ ہے. کرنسی کے پیچھے گولڈ ہے یا سونا ہے، اور کرنسی جتنا کسی ملک کے پاس گولڈ ہوگا اتنی وہ کرنسی پرنٹ ہو کے آتی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بات درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ یہ انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے، پھر آگے ہم کرپٹو کرنسی کی طرف بڑھیں گے. تو کاغذی کرنسی ہمارا استعمال شروع ہوا. کاغذی کرنسی کا استعمال بتایا جاتا ہے کہ اس کا استعمال شروع ہوا تھا 8ویں صدی عیسوی میں خلافت اسلامیہ کے اندر، غالباً بنو امیہ کے دور کے اندر. یہ سکوک کی صورت تھی. بعد روایات میں آتا ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ غالباً سعد بن ابی وقاص تھے یا کوئی اور صحابی تھے، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے. تو وہ عبد الملک بن مروان کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا کہ تمہارے جو ہے وہ دور میں سودی کاروبار چل رہا ہے. کہ کیا سودی کاروبار چل رہا ہے؟ اس کا سودی کاروبار یہ چل رہا ہے کہ اس زمانے میں بیت المال کی طرف سے لوگوں کو راشن دیا جاتا تھا، اور راشن جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا تھا، اس میں وہ لکھ کر دے دیا جاتا تھا کہ جی آپ کے گھر میں 4 افراد ہیں، آپ کا اتنا راشن بنتا ہے، اور یہ آپ اتنے دنوں کے بعد آ کے وصول کر لیجئے گا. اور اس چیز کو کہا جاتا تھا سک، سود اور کاف. یہ آپ کے سامنے لکھا آ رہا ہے سکوک، سود اور کاف، ٹھیک ہے. اس کو سک کہا جاتا تھا. اور جب ایک شخص کے پاس سک آ گیا، سکوک آ گئے، اب وہ کیا کرتا تھا کہ جی راشن تو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، مجھے اب پیسوں کی ضرورت ہے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ جتنے کا وہ راشن ہوتا تھا اتنے کا وہ سکوک سک آگے بیچ دیتا تھا. مثلا میرا راشن بنتا ہے 20 درہم کا، تو وہ جاتا تھا بھائی یہ سک مجھ سے لے لو اور تم جا کے 20 درہم کا راشن اٹھا لینا، مجھے 20 درہم دے دو. تو دینے والا یہ کہتا تھا کہ جی اگر میں ابھی آپ کو 20 درہم دے دوں گا تو مجھے تو راشن ملنا ہے 2 ہفتے کے بعد، تو میں آپ کو 20 درہم نہیں دوں گا، میں آپ کو 18 درہم دوں گا، ٹھیک ہے. تو وہ سک جس کی قیمت 20 درہم تھی راشن کی، وہ 18 درہم میں خرید رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ آنا شروع ہوا تو صحابی نے جا کے کہا کہ جی آپ کے ہاں یہ سودی کاروبار چل رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر جب کرنسی کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ادھار نہیں کر سکتے. یہ ایک شریعت کا اصول ہے، ٹھیک ہے. ربا کے باب میں آپ پڑھ چکے ہوں گے. تو یہ سکوک کی صورت میں کاغذی کرنسی کا استعمال ہونا شروع ہوا، لیکن علماء نے اس وقت اس چیز کی ممانعت جاری کر دی. اور آج جو ہم یہ چیک بک کہتے ہیں نا، چیک جس کو ہم کہتے ہیں، تو چیک جو ہے وہ اسی عربی زبان سک سے نکلا ہے، عربی لفظ سک سے چیک نکلا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سک جو ہے وہ یہ چیز ہوتی تھی کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا. تو یہ ابتدائی صورت ہے بالکل، لیکن اس وقت علماء نے اس کو منع کر دیا تھا. اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ جی چائنا کے اندر شروع ہوا 10ویں صدی کے آغاز میں. چائنا نے اپنے جو مزدور ہوتے تھے جو نمک کی کان میں کام کرتے تھے، تو ان کو اجرت جو دی جاتی تھی وہ نمک کی صورت میں دی جاتی تھی. اب وہ اتنا نمک اٹھا کے کہاں جائیں، تو ان کو کہا جاتا تھا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ پیپر پرنٹ کر کے دے رہے ہیں کہ اتنا نمک آپ کا گورنمنٹ کی جو ہے وہ کے پاس ہے، آپ کہیں بھی جا کر اس کے بدلے میں کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، اور اگر کسی کو نمک چاہیے ہوگا تو وہ آ کے ہم سے نمک لے جائیں. تو یہ ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک پیپر ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کو اتنا بوری جو ہے وہ نمک کی دی جائے گی، اور وہ آپ کہیں سے بھی جا کے وصول کر لیں، اور چاہیں تو اس کی قیمت میں آپ کوئی چیز خرید لیں. تو یہ اس کا آغاز چائنا سے ہونا شروع ہوا. یہ ایک ابتدائی صورت تھی کاغذی کرنسی کی. لیکن اصل جو آغاز ہوا ہے، جو 5واں مرحلہ جس کو ہم کہتے ہیں، کاغذی نوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا آغاز جو ہوا ہے سونے کے معیار پر ہوا ہے. سب سے پہلے گولڈ کے معیار کے اوپر. یہ ڈالر کی ایک بہت پرانی تصویر ہے، یہ ڈالر کی تصویر ہے، بہت پرانی ہے. ابتدا میں جو ڈالر پرنٹ ہوا تھا وہ گولڈ کے معیار کے اوپر تھا. گولڈ
جتنا گولڈ ہوتا تھا اس کے عوض میں اتنی کرنسی پرنٹ کی جاتی تھی. پہلے شروع میں یہی تھا. ٹھیک ہے. 17ویں صدی کے آغاز میں بینکوں کا آغاز ہوا تھا, اور پھر چلتے چلتے بینک آف انگلینڈ بنا, بینک آف امریکہ بنا, مختلف بینکس بنتے چلے گئے. کچھ گورنمنٹ بینکس تھے, پھر آہستہ آہستہ پرائیویٹ بینکس بنتے چلے گئے. تو وہ بینکوں کی ہسٹری ایک الگ چیز ہے. ہم ابھی کرنسی پہ بات کر رہے ہیں. تو ابتدا میں جو کرنسی بنی تھی اس کے پیچھے اس کا معیار جو تھا وہ گولڈ کے اوپر تھا. یعنی یہاں بر صغیر میں بھی جو پاؤنڈ استعمال ہوتا تھا, برطانوی پاؤنڈ جو استعمال ہوتا تھا, اس کے پیچھے گولڈ تھا. اسی لیے آج بھی ہم بر صغیر کی جو علماء کی پرانی کتابیں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ کرنسی کو, یعنی جو پاؤنڈ ہوتا تھا یا جو بھی پیسہ ہوتا تھا, اس کو وہ گولڈ کے حکم میں لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے بہت سارے اختلافات تھے. بعض کہتے تھے یہ گولڈ کی رسید ہے, سونے کی رسید ہے, لہٰذا اس کے ذریعے سے خرید و فروخت کرنا ہی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو وہ ادھار آ رہا ہے. بعض کہتے تھے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے, زکوٰۃ گولڈ کے اوپر ہے. تو اس قسم کے اختلافات ہوئے بر صغیر کے علماء کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں جو کرنسی تھی اس کے پیچھے گولڈ تھا. ٹھیک ہے نا. ڈالر کے پیچھے بھی گولڈ تھا, پاؤنڈ کے پیچھے بھی گولڈ تھا, اور جو ہندی روپیہ تھا اس کے پیچھے بھی گولڈ تھا. آپ کے سامنے یہ ڈالر کا نوٹ ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان گولڈ کوائن. ٹھیک ہے نا. یہ ڈالر کے نوٹ کے اوپر پرنٹ ہوا ہے. تو بینکس کے اندر ایک گولڈ ونڈو ہوتی تھی. آپ اپنا نوٹ لے جائیں ڈالر کا اور آپ جا کے بینک میں جمع کرائیں اور ان سے آپ گولڈ وصول کر لیں. ٹھیک ہے. یہ ہوتا تھا. اور غالباً یہ تقریباً 1909 کی بات ہے کہ اس میں تقریباً $32 کا ایک اونس گولڈ آتا تھا. اس زمانے کی بات ہے, $32 کا ایک اونس گولڈ آتا تھا. 1909 کی اس کے آس پاس کی بات ہے. اب تو تقریباً یہ $3200 سے اوپر چلا گیا ہے. ایک اونس گولڈ جو ہے اس سے بھی اوپر چلا گیا. تو ان گولڈ کوائن, تو آپ جاتے تھے بینک کے اندر, $32 دیتے تھے, ایک اونس گولڈ آپ ان سے وصول کر لیتے تھے. تو ہر کرنسی جو ہے اس کے پیچھے گولڈ ہوا کرتا تھا. لیکن یہ سلسلہ چلا ہے کب تک؟ 1944 تک. ٹھیک ہے. 1944 تک. اب یہاں میں کچھ آپ کو تاریخ کی باتیں بتا رہا ہوں, اس وجہ سے کچھ چیزیں میں شارٹ کر دوں گا تاکہ ہم آگے اپنا ٹاپک مکمل کر سکیں. تو 1944 میں کیا ہوا تھا؟ 1944 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں بریٹن ووڈ کانفرنس. ٹھیک ہے. بریٹن ووڈ کانفرنس, بریٹن ووڈ ایک جگہ کا نام ہے امریکہ کے اندر. تو وہاں پوری دنیا کے لوگ جمع ہوئے, جو بڑے بڑے نمائندے تھے وہ جمع ہوئے, مختلف حکومتوں کے نمائندے جمع ہوئے. اور جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ عظیم دوئم ہو چکی تھی, ورلڈ وار 2 ہو چکی تھی, یورپ تباہ ہو چکا تھا, اور امریکہ جو ہے وہ مضبوط ہو چکا تھا اس وقت. تو انہوں نے یورپ کی کرنسیاں پر بھی اب کوئی اعتبار نہیں تھا کیونکہ یورپ بالکل فقیر کنگال ہو چکے تھے وہ لوگ اپنی جنگ کی وجہ سے. تو اس وقت بریٹن ووڈ کانفرنس میں 2 فیصلے کیے گئے, یا آپ یوں کہہ لیجیے 3 فیصلے کیے گئے. ایک فیصلہ یہ کیا گیا IMF کو بنانے کا. بریٹن ووڈ کانفرنس کے اندر 1944 کے اندر IMF کیا ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے جو پوری دنیا کی حکومتوں کو قرضہ فراہم کرتا ہے. دوسرا ورلڈ بینک بنایا گیا اس زمانے میں. ورلڈ بینک کیا ہے؟ جو پوری دنیا کے بینکوں کے نظام کو دیکھتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ بتایا گیا, یہ اصول بنایا گیا کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنی کرنسی کو جوڑیں گے ڈالر کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ اہم بات ہے جو ہمارے آج کے ٹاپک سے منسلک ہے. جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنی کرنسی کو جوڑیں گے کس کے ساتھ؟ ڈالر کے ساتھ. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر جرمنی نے فرانس سے کوئی چیز خریدنی ہے تو جرمنی اپنی کرنسی میں پیمنٹ نہیں کرے گا, نہ ہی فرانس کی کرنسی میں پیمنٹ کرے گا. جرمنی پیمنٹ کرے گا کس کے اندر؟ ڈالر کے اندر. ٹھیک ہے. آج پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب سے آئل خریدتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پیمنٹ کس میں کرتا ہے؟ پاکستانی روپے میں نہیں, سعودی ریال میں نہیں, کس میں کرتا ہے پیمنٹ؟ وہ ڈالر کے اندر. حالانکہ ڈالر نہ پاکستان کی کرنسی ہے نہ سعودی کی کرنسی. کیوں کرتا ہے ڈالر کے اندر پیمنٹ؟ کیونکہ 1944 میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی آپ اپنی کرنسی کو جوڑ دیں گے ڈالر کے ساتھ, اور آپ اپنے پاس جتنی بھی خرید و فروخت کریں گے وہ ڈالر کے ذریعے کریں گے. آپ اپنے ملک کے اندر بھلے اپنی کرنسی چلائیں, لیکن مابین جو ممالک ہوں گے ان کے درمیان جو خرید و فروخت ہوگی وہ ڈالر کے ساتھ ہوگی. تو اب ہماری کرنسی, جتنے بھی ممالک ہیں ان کی کرنسی کے پیچھے کیا ہے؟ ڈالر ہے. ان کی کرنسی کے پیچھے کیا ہے؟ ڈالر ہے. اور ڈالر کے پیچھے کیا ہے؟ کہا کہ جی ڈالر کے پیچھے گولڈ ہے, ہم گولڈ پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈالر پرنٹ ہوگا جب ہمارے پاس گولڈ ہوگا, اور آپ اپنی کرنسی کو جوڑ دیں گے ڈالر کے ساتھ. یہ فیصلہ ہوا 1944 کے اندر. تو اس زمانے میں تمام کرنسیوں کے پیچھے سے گولڈ ختم ہو گیا, اور گولڈ کس کے پیچھے رہ گیا؟
ڈالر کے پیچھے رہ گئے، کیونکہ ڈالر کو انہوں نے قوت دینی تھی، طاقت دینی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ساری خرید و فروخت کریں گے ڈالر کے اندر، اور ڈالر جو ہے وہ چھپے گا سونے کے حساب سے. تو مالک نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ایسا کر لیتے ہیں. میں ان شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو مختصر. لیکن 1971 میں جو امریکہ کا ایک صدر تھا رچرڈ نکسن، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم چونکہ اب ملک مضبوط بن چکا ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے اب گولڈ کے اوپر اپنی کرنسی پرنٹ کرنے کی، تو اب ہم جو ہے وہ کرنسی پرنٹ کریں گے جتنا ہم چاہیں گے. یہ اس کی بات کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب آج ڈالر جو پرنٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی گولڈ نہیں ہے، ٹھیک. امریکہ کا ایک بینک ہے جس کو کہتے ہیں فیڈرل ریزرو بینک. فیڈرل ریزرو بینک، وہ فیڈرل کہتے ہیں وفاق کو، ریزرو کہتے ہیں جو ذخیرہ رکھتا ہو، اور بینک کہتے ہیں جو بینک ہوتا ہے، ٹھیک. فیڈرل ریزرو بینک جو ہے یہ ڈالر پرنٹ کرتا ہے. آج جتنے بھی ڈالر دنیا میں موجود ہیں وہ پرنٹ کرتا ہے فیڈرل ریزرو بینک، FRB اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ فیڈرل ریزرو بینک جو ہے یہ ملک امریکہ کی حکومت کا ادارہ نہیں ہے، یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. اور امریکہ کی حکومت بھی جو ہے وہ ڈالر لیتی ہے فیڈرل ریزرو بینک سے سود کے اوپر، ٹھیک ہے. بہت کم سود ہوتا ہے، 0.2% یا 5% اس طرح ہوتا ہے، لیکن وہ امریکہ کی گورنمنٹ پرنٹ نہیں کرتی. پرنٹ کون کرتا ہے؟ فیڈرل ریزرو بینک. اور وہ امریکہ کی گورنمنٹ اس سے لیتی ہے، اور پھر اب امریکہ کی گورنمنٹ آگے وہ ڈالر جو ہے وہ جاری کرتی ہے، صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو ہے وہ کسی بھی کرنسی کے پیچھے گولڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ہوا ہے کاغذی نوٹ کا، وہ بغیر سونے کے معیار کے اوپر، بغیر سونے کے معیار کے اوپر. آپ دیکھیں یہ ڈالر کا نیا نوٹ ہے اور اس پر کیا لکھا ہوا ہے کہ دس نوٹ از لیگل ٹینڈر فار آل ڈیٹس پبلک اینڈ پرائیویٹ، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے کہ یہ جو نوٹ ہے یہ حکومتی دستاویز ہے، یہ حکومتی دستاویز ہے، لیگل ٹینڈر ہے، قانونی دستاویز ہے فار آل ڈیٹس، تمام ادائیگیوں کے لیے، تمام ادائیگیوں کے لیے، پبلک اینڈ پرائیویٹ، چاہے وہ ادائیگیاں پبلک یعنی گورنمنٹ کی ہوں یا پرائیویٹ ہوں یعنی جو نجی آپ کی ادائیگیاں ہیں، ان تمام ادائیگیوں کے لیے یہ ایک قانونی دستاویز ہے. اس کے پیچھے کوئی گولڈ کوائن نہیں ہے. تو آج روپے کے پیچھے بھی کوئی گولڈ کوائن نہیں ہے، ڈالر کے پیچھے بھی کوئی گولڈ کوائن نہیں ہے، ریال کے پیچھے بھی کوئی گولڈ کوائن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارے پاس یہ روپیہ ہے، 1000 کا نوٹ ہے، اس پہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ حامل ادا کو مطالبے پر ادا کرے گا. کیا ادا کرے گا؟ ہاں کیا ادا کرے گا؟ یہ میں آپ کو بغیر مذاق کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا ادا کرنا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. میں بغیر مذاق کے بتا رہا ہوں آپ. اگر آپ گورنر اسٹیٹ بینک، اور میں نے پوچھا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے پوچھا ہے، کئی لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ کیا ہے حامل اعضاء کو مطالبہ ادا کرے، چلا وہ، ٹھیک ہے. تو کچھ ادا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، تو یہ وہی ہے. تو حامل اعضاء کو مطالبہ پر ادا کرے گا، کچھ بھی ادا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو آج جو نوٹ ہمارے پاس موجود ہے 5000 کا، 1000 کا، 500 کا، ٹھیک ہے، جتنے بھی نوٹ ہیں 100 کے، 50 کے، 10 کے، اس کے پیچھے کوئی گولڈ نہیں ہے. اب یہ جاری کیسے ہوتے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے. یہ بینکنگ سسٹم کو جب آپ سمجھتے ہیں نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے جاری ہوتے ہیں. بہرحال میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ یہ قرض کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں. جتنا قرضہ کسی ملک میں وجود میں آتا ہے اتنی کرنسی وجود میں آتی ہے. بینکنگ سسٹم ہی ایسا بنایا گیا ہے. تو ہمارا جو پورا ایک نظام ہے، جو معیشت کا نظام ہے ہمارا، وہ سارا اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام. کیپٹلزم کی جو بنیاد ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ بینکنگ سسٹم ہے. اور بینکنگ سسٹم سارا کا سارا چلتا ہے قرض کی بنیاد کے اوپر. تو جتنا قرضہ وجود میں آتا ہے اتنی کرنسی وجود میں آتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جب آپ بینکنگ سسٹم کو سمجھتے ہیں تو اس پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو بہرحال کرنسی کے حوالے سے مختصر جو عرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ آج کی کرنسی جو ہم لے رہے ہیں یہ بینک جاری کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی گولڈ نہیں ہے. اس کرنسی کی اہمیت کیوں ہے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ آج اگر 1000 روپے کا نوٹ ہے یا 5000 کا نوٹ ہے، اس کی ویلیو کیوں ہے؟ کیوں ویلیو ہے اس کی؟ کیونکہ اس کے پیچھے حکومت پاکستان موجود ہے، ٹھیک ہے. آج اگر حکومت پاکستان یہ کہہ دیتی ہے
کہ جی ہم کل سے 500 کا نوٹ قبول نہیں کریں گے، تو آپ کے پاس اگر 500 کے نوٹوں میں 1,00,000 روپے بھی پڑا ہوا ہو تو وہ کوئی آپ سے 500 روپے میں بھی نہیں خریدے گا. ٹھیک ہے، اس نوٹ کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو کیوں ہے؟ کیونکہ حکومت کی دستاویز ہے، حکومت کی مہر لگی ہوئی ہے. لوگوں کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے، یعنی بذات ہی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ اگر حکومت پاکستانی کہہ دیتی ہے کہ جی کل سے ہم گولڈ کو قبول نہیں کریں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ گولڈ سڑکوں پہ آ جائے گا؟ ہاں، گولڈ کی اپنی ایک حیثیت ہے نا. ٹھیک ہے، اگر پاکستان کی حکومت یا امریکہ کی حکومت یہ اعلان کر بھی دے، ٹھیک ہے، کہ جی ہم کل سے گولڈ قبول نہیں کریں گے، ہماری نظر میں گولڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں لوگ چھوڑ دیں گے گولڈ کو؟ نہیں چھوڑیں گے. لیکن کل کو پاکستانی گورنمنٹ، بلکہ پاکستان کو چھوڑیں، امریکن گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ جی ہمارا $100 کا جو نوٹ ہے ہم کل سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو لوگ لے کے گھوم رہے ہوں گے کوئی ہم سے لے لے $100 کا نوٹ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنسی آج ہم یوز کر رہے ہیں، آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کرنسی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے ہاں جو متعارف ہے وہ بظور قانون متعارف ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو درہم و دینار تھے وہ بظور قانون نافذ تھے؟ نہیں، وہ اپنی اہمیت کی وجہ سے نافذ تھے. درہم اپنے گولڈ کی وجہ سے، گولڈ ہونے کی وجہ سے، سونے ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت تھی. درہم کے چاندی سلور ہونے کی وجہ سے اپنی ایک اہمیت تھی. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ ہم درہم و دینار کو قبول کریں گے، لوگ خود ہی قبول کر رہے تھے، لوگوں کو پتہ تھا. ٹھیک ہے، تو پیپر کرنسی جو چل رہی ہے اس کی جو پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، جو بنیاد کھڑی ہوئی ہے، وہ بینکنگ سسٹم کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے گورنمنٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہم جو کرپٹو کرنسی کی بات کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیجیٹل اینڈ کرپٹو کرنسی. ڈیجیٹل اینڈ کرپٹو کرنسی جو ہوتی ہے اچھا یہاں میں ایک فرق بیان کر دوں، ایک ہے ڈیجیٹل کرنسی، ایک ہے کرپٹو کرنسی. صحیح، ہر کرپٹو کرنسی ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے، ہر ڈیجیٹل کرنسی کرپٹو نہیں ہوتی ہے. جو طلبہ ہیں اس کو عام خاص من وجہ سمجھ لیں اس کو. ٹھیک ہے، کہ ہر ڈیجیٹل عام ہے، ٹھیک ہے، اور کرپٹو خاص ہے. ٹھیک ہے، ہر کرپٹو ڈیجیٹل ہو سکتی ہے، ہر ڈیجیٹل کرپٹو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل کے اندر اور بہت سی کرنسی آتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ آج آپ ایزی پیسہ یوز کرتے ہیں، جیز کیش یوز کرتے ہیں، اور بہت سے والیٹ آپ کے پاس بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے جیز کیش کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی 5,000 روپے کا بیلنس آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 5,000 روپے آپ کے جیز کیش میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ پیپر کرنسی میں نکلواتے ہیں یا آپ ایسے ہی آگے اس کو بھیج دیتے ہیں نا. آپ آگے آپ نے کوئی خریداری کرنی ہے، آن لائن آپ نے خریداری کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دراز کے اوپر پیمنٹ کرنی ہے، آپ نے آن لائن کوئی چیز خریدنی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے پیسے نکالتے ہیں جیز کیش کے، پھر پیمنٹ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ جو کرنسی جو پیپر کرنسی تھی آج وہ کیا بن چکی ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی. اور اب لوگوں نے پیپر کرنسی کا استعمال تقریباً 50-60% کم کر دیا ہے. اور گورنمنٹ کی آگے کا پلان یہ ہے، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے، حکمت یہ ہے آگے پلاننگ ان کی، کہ وہ آہستہ آہستہ، بلکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں کہ جی آہستہ آہستہ ہم نے پاکستان کی پوری جو معیشت ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر دینا ہے. چائنا کی جو کرنسی نا یوان، یہ تقریباً 95% ڈیجیٹل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے موبائل میں ہوتا ہے، کہیں بھی جاتے ہیں، سپر اسٹور پہ گئے، پیمنٹ کی، موبائل دکھایا، پیمنٹ نکل گئی، QR کوڈ لگے ہوتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، آن لائن پیمنٹ کر دی. اب کافی لوگ ایسے ہیں جو اپنے ان کے پاس اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، بینک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی کا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، آپ انٹرنیٹ بینکنگ کھولتے ہیں، بلکہ بینکوں نے تو آپ کو ایپ دے دی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ایپ کے ذریعے سے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا جیز کیش کے ذریعے سے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایزی پیسہ کے ذریعے سے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ پیپر کرنسی جو ہے وہ کس صورت میں آ چکی ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی کی صورت. تو ڈیجیٹل اصل میں نکلا ڈیجٹ سے. ٹھیک ہے، ڈیجٹ کہتے ہیں اعداد کو. تو جو چیز آپ کو اعداد کی صورت میں، نمبرز کی صورت میں نظر آتی ہوتی ہے وہ ڈیجٹس ہے. اب وہ کرنسی ساری پیپر کرنسی اب کیا بن چکی ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی بن چکی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ کرپٹو کرنسی نہیں ہے. کرپٹو کرنسی الگ ہے، ڈیجیٹل کرنسی الگ ہے.
تو ڈیجیٹل کرنسی پر ہم حکم لگائیں گے پیپر کرنسی والا. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل کرنسی پر ہم کیا حکم لگائیں گے؟ پیپر کرنسی والا. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں تھوڑی سی مشکل بات کروں گا, ہو سکتا ہے چند احباب کو سمجھ میں نہ آئے. جو طلبہ ربا کے باب کو سمجھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا. ربا کے اندر ایک اصول ہے کہ جب آپ کرنسی کا لین دین کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب آپ سونے کے بدلے چاندی یعنی درہم اور دینار کا تبادلہ کرتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تبیعوا منہما غائبا بناجز, ٹھیک ہے نا, اور بلکہ اور ایک روایت میں ہے کہ یدن بیدن. ٹھیک ہے, کیا مطلب کہ جب درہم اور دینار کا تبادلہ ہو رہا ہو تو دونوں کرنسیاں جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس میں ادھار نہیں کر سکتے آپ کہ جی درہم ابھی لے لو, دینار بعد میں دے دینا. اور یہی اصول کرنسی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ درہم و دینار کرنسی تھے, آج جو بھی کرنسی ہوگی اس پر وہی حکم لگے گا جو درہم و دینار کا حکم تھا. تو آج اگر ہم ڈالر کے بدلے روپیہ لے رہے ہوں, ٹھیک ہے, تو ہاتھوں ہاتھ کرنا ہے کہ ڈالر دیے روپیہ لیا, روپیہ دیا اور ڈالر لے لیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم ادھار نہیں کر سکتے. بلکہ ایک روایت میں غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دو صحابہ کا معاملہ ہوا, تبادلہ اس کا درہم و دینار کا. تو درہم لیے انہوں نے اور دینار دینے تھے, اور کہا کہ میرا غلام ابھی آ رہا ہے, جیسے ہی آتا ہے تو میں آپ کو ادائیگی کرا دیتا ہوں. جناب عمر موجود تھے, انہوں نے فرمایا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, غلام آ جائے, دینار لے کر آ جائے, پھر تبادلہ کرنا, ابھی تم درہم نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, تو یعنی جب تک تمہاری قبضے میں نہ ہو اس وقت تک تم اس کو, یعنی دینار کا تقابض فی المجلس, اس کو کہتے ہیں تقابض فی المجلس, کہ مجلس کے اندر ہی تم دینار لے لو اور وہ درہم لے لے. ٹھیک ہے, تم روپیہ لے لو اور وہ ڈالر لے لے, اس طریقے سے آپ نے تبادلہ کرنا ہے. صحیح ہے. اب یہ چیز جب ہم جاتے ہیں, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیجیٹل کرنسی کی ٹریڈنگ کے اندر, اب ہم ڈائریکٹ جمپ کر رہے ہیں ڈیجیٹل کرنسی کی ٹریڈنگ کے اندر. مثلا آپ کے پاس آکٹا ایف ایکس ہے, آپ کے پاس بائنینس ہے, آپ کے پاس اور کوئی ایپ ہے, اس میں آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں, آپ نے ڈالر ڈالے ہوئے ہیں اس کے اندر, آپ کے بروکر نے آپ کو ڈالر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو کرتے ہیں, جو نہیں کرتے ان کو بتاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اب اگر اس نے ڈالر خرید لیا, مطلب اس نے ڈالر لے لیا, اب ڈالر کے بدلے میں وہ مثلا جاپانی کرنسی خرید رہا ہے, ین خرید رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس نے اس کو بیچنا بھی ہے بعد میں, یا مثلا یورو خرید رہا ہے وہ. اب میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے, ٹھیک ہے, آپ نے ڈالر ڈال دیے اس کے اندر, اب ڈالر کے بدلے میں آپ لے رہے ہیں یورو. ٹھیک ہے, یورو میں آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں, آپ نے یورو خرید دیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یورو کی قیمت بڑھے گی تو میں بیچ دوں گا اس کو. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے یورو خرید لیے, اب آپ اس انتظار میں کہ جیسے ہی یورو کی قیمت بڑھے گی تو میں اس کو سیل کر دوں گا. اب اس کے اندر مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ اس کے اندر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یورو جو ہے یہ اصل میں پیپر کرنسی ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ پیپر کرنسی ہے. ابھی ڈیجیٹل کرنسی کی صورت اختیار کر چکی ہے, لیکن اصل میں کیا ہے؟ پیپر کرنسی. تو میں نے جو شروع میں بات کہی تھی نا کہ جو بھی ڈیجیٹل کرنسی ہوگی اس پر ہم حکم کس کا لگائیں گے؟ پیپر کرنسی کا. تو جس طرح پیپر کرنسی میں پوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں تقابض فی المجلس وہ ضروری ہے, تو وہ آپ کے پاس ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے یورو خرید لیا, آپ کے اکاؤنٹ میں یورو آ گئے, تو آپ یورو نکلوا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ ایسا نہیں, اگر آپ کے آکٹا فیکس کے اکاؤنٹ میں یا بائنینس کے اکاؤنٹ میں اگر یورو آ گئے ہیں تو آپ جا کے یورو نکلوا لیں, آپ کر نہیں سکتے یہ چیز. ٹھیک ہے نا, آپ اگر نکلوائیں گے تو کس میں نکلوائیں گے؟ یا تو ڈالر میں نکلوائیں گے یا آپ روپے میں نکلوائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یورو جو آپ نے خریدا تھا اس کا آپ کو قبضہ نہیں ملا, جو یورو آپ نے خریدا تھا اس کا آپ کو قبضہ نہیں ملا. ٹھیک ہے, قبضہ اس صورت میں مکمل ہوتا کہ اگر آپ وہ یورو نکلوا سکتے. مثلا میرے پاس ایزی پیسہ میں روپیہ پڑا ہوا ہے 5000 روپیہ, میں کہیں پر بھی جا کے ایزی پیسہ کی کسی بھی دکان میں جا کے روپیہ نکلوا سکتا ہوں یا نہیں نکلوا سکتا؟ نکلوا سکتا ہوں. میرے بینک اکاؤنٹ میں روپیہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ میں روپیہ کسی بھی صورت میں اے ٹی ایم کے ذریعے یا چیک کے ذریعے سے نکلوا سکتا ہوں کہ نہیں نکلوا سکتا؟ نکلوا سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روپیہ میرے قبضے میں ہے. لیکن اگر وہ ڈالر کی صورت میں ہو یا کسی اور کرنسی کی صورت میں ہو اور وہ کرنسی میں نکلوا نہیں سکتا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرا اس پر قبضہ مکمل نہیں ہے. تو جب میرا اس پر قبضہ مکمل نہیں ہے تو میں یہ بیع و شراء نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ اصول ذہن میں رکھیں
اس کے حوالے سے, ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے, کہ ڈیجیٹل کرنسی پر حکم لگے گا کس کا؟ پیپر کرنسی کا. تو جس طرح پیپر کرنسی میں تقابض فی المجلس, یعنی اسی مجلس کے اندر ایک ہاتھ کرنسی دینی ہے, ایک ہاتھ کرنسی واپس لینی ہے, تو اسی طرح آپ کو جو ڈیجیٹل آپ کی ایپس ہیں اس کے اندر بھی آپ کی کرنسی میں قبضہ ہونا شرط ہے. تو اگر میں نے یورو خرید لیا, ٹھیک ہے, اور اب جیسے ہی بڑھے گا تو میں اس کو سیل کر دوں گا, تو میرا یہ خریدنا اور سیل کرنا دونوں جائز نہیں ہے, یہ ربا نسیہ کے حکم میں آئیں گے, ٹھیک ہے, یعنی یہ سود کے حکم میں آئیں گے. تو لہذا ڈیجیٹل کرنسی, اس بات کو ذہن میں رکھیں, جتنی بھی ایپس ہیں ان میں ہر وہ ڈیجیٹل کرنسی جو اصل میں پیپر کرنسی ہے, وہ اس صورت میں اس میں ٹریڈنگ کرنا جائز ہے کہ اگر وہ آپ کے قبضے میں آئے, فزیکل قبضے میں آئے. فزیکل قبضہ کب مکمل ہوگا؟ کہ اگر میرے پاس یہ اختیار ہو کہ جو کرنسی میں نے خریدی ہے وہ میں کہیں سے بھی جا کے نکلوا سکوں. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی ایپس ہیں ان کے اندر ڈیجیٹل کرنسی کے اندر ٹریڈنگ کرنا جائز نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی کا فرق ہے. پہلی بات میں نے یہ ذکر کی, دوبارہ اس کو میں دہرا رہا ہوں. ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی کا فرق ہے. کرپٹو کرنسی کو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا, وہ ہم بعد میں کریں گے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل کرنسی کی. ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اس میں ایک کرنسی وہ ہوتی ہے جو پیپر کرنسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کرپٹو کرنسی کو بھی ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں, وہ اس کو ابھی آپ سائڈ پہ رکھ دیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس پیپر کرنسی کی جو آ گئی کس صورت میں؟ ڈیجیٹل صورت میں آپ کے پاس آ گئی, ٹھیک ہے. تو ڈیجیٹل کرنسی ایزی پیسہ کی صورت میں بھی ہے, ڈیجیٹل کرنسی جیز کیش کی صورت میں بھی ہے, ڈیجیٹل کرنسی بینک اکاؤنٹ کی صورت میں بھی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے سے لین دین کرنا اس وقت جائز ہوگا جب وہ ڈیجیٹل کرنسی آپ کے قبضے میں ہو. اور قبضے میں ہونا یہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر وہ واقعتاً آپ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا سکتے ہو, ٹھیک. اب اگر میں کسی ایپ کے اوپر کوئی کرنسی خرید رہا ہوں, ڈیجیٹل کرنسی, اس کا سودا کر رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے, میں ڈالر کے عوض میں نے ایک بانڈ بنایا کہ ڈالر کے عوض میں یورو خرید رہا ہوں, اور جیسے ہی یورو کی قیمت بڑھے گی یا ریال کی قیمت بڑھے گی میں اس کو بیچ دوں گا, ٹھیک ہے. تو اب میں نے اس کو جیسے یورو کی قیمت بڑھی میں اس کو سیل کر دیا اور مجھے پروفٹ مل گیا, ٹھیک ہے. یہ جو میں نے لین دین کیا ہے, یہ جو میں نے بیع شرا کی ہے, یہ جو میں نے سیل اور پرچیز کیا ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یورو جو میں نے خریدا تھا وہ اصل میں میرے قبضے میں نہیں آیا تھا, ٹھیک. وہ ڈیجیٹلی تو آیا تھا لیکن اصل میرے قبضے میں نہیں آیا تھا. تو ہر وہ ڈیجیٹل کرنسی جو اصل میں پیپر کرنسی ہے اس پر اصل کا حکم لگے گا, اور وہ ہے پیپر کرنسی. اگر میں نکلوا سکتا ہوں گا تو پھر تو میرے لیے جائز ہے, اگر میں نہیں نکلوا سکتا تو پھر میں اس کو خرید بھی نہیں سکتا, ٹھیک, کیونکہ میرے قبضے میں نہیں آ رہی وہ چیز. یہی آپ مثال گولڈ کی لے لیں. اب بہت سے لوگ ایپس کے اندر گولڈ کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلاً بائنینس کے اوپر یا آکٹافیکس کے اوپر یا اور جو بہت ساری ایپس, تو بے شمار ایپس آ گئی ہیں, اس کے اوپر آپ گولڈ خرید لیتے ہیں. وہ جی میں نے جو ہے وہ مثلاً 10 گرام گولڈ خرید لیا, اور جیسے ہی گولڈ کی قیمت بڑھے گی میں اس کو بیچ دوں گا. اب گولڈ جو آپ نے خریدا ہے وہ آپ کے اصل قبضے میں آیا نہیں آیا. آپ وہ گولڈ کہیں سے نکلوا سکتے ہیں جا کے؟ نہیں نکلوا سکتے. تو جب آپ وہ نکلوا ہی نہیں سکتے تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے قبضے میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. تو جو چیز فزیکلی جس کا وجود ہے, جس کا حقیقی وجود ہے, اگر وہ ڈیجیٹل صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا حکم ڈیجیٹل کا نہیں لگے گا, اس کا حکم اصل کا لگے گا, حقیقی کا لگے گا. تو گولڈ بھی اگر میں خرید رہا ہوں اور اس کو میں سیل کر رہا ہوں تو یہ بھی میرے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ تقابض فی المجلس نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ڈیجیٹل کرنسی کے تعلق سے معاملہ. اب آتے ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے. صحیح ہے. نماز کتنے بجے شخص صاحب؟ اذان 1 گھنٹہ ہے, ٹھیک ہے. پانی ذرا بھجوا دیجیے. آگے جائے گی کرسی, بس نہیں تو مائک تھوڑا آگے کر دیں. بس صحیح, ٹھیک ہے. مائک کے اوپر آپ نے علم کا وزن ڈال دیے ہیں.
صحیح ہے ٹھیک ٹھیک، اس پر رکھ دیں، کتاب رکھ دیں، گر جائے گا، یہ چھوڑ دیں، ٹھیک صحیح، بارک. اچھا، کرپٹو کرنسی جو ہوتی ہے، کرپٹو جو ہے وہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کو بڑا ایک محفوظ کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جس کو آپ سیکیور کر دیں، محفوظ کر دیں. تو کرپٹو کرنسی اصل میں یہ اس کا حقیقی کوئی وجود نہیں ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے. اس کو ہم مختلف نام دیتے ہیں. اس کو ہم نام دیتے ہیں ورچوئل کرنسی، اس کو ہم کہتے ہیں کرپٹو کرنسی، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی، اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سینٹرلائز کرنسی، ٹھیک ہے. اور ان کرنسیوں میں سے ایک نام ہے